نمبر 4، ہاں اگر وہ کوئی ایسا عذر تھا جس کے جانے کی امید ہی نہ تھی، مثلا نابینا ہے اور حج بدل کروانے کے بعد انکھیارا ہو گیا تو اب دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے خود اس نے حکم بھی دیا ہو، بغیر اس کے حکم کے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، سنتی بھی نہیں ہے، دیکھتی بھی نہیں ہے، اور ان پر حج فرض بھی ہے، اور آپ نے رحم کھا کر ان کی طرف سے حج بدل کر دیا اور انہوں نے کہا بھی نہیں تھا آپ کو، تو یہ حج بدل نہیں ہوگا۔ ہاں وارث نے اگر مورث یعنی وارث کرنے والے کی طرف سے کیا تو اس میں حکم کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے خود اس نے حکم بھی دیا ہو، بغیر اس کے حکم کے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں وارث نے اگر مورث یعنی وارث کرنے والے کی طرف سے کیا تو اس میں حکم کی ضرورت نہیں۔ نمبر 7، تمام اخراجات یا کم از کم اکثر اخراجات بھیجنے والے کی طرف سے ہوں۔ نمبر 8، وصیت کی تھی کہ میرے مال سے حج کروا دیا جائے مگر وارث نے اپنے مال سے کروا دیا تو حج بدل نہ ہوا۔ ہاں اگر یہ نیت ہو کہ ترکہ یعنی میت کے چھوڑے کے مال میں سے لوں گا تو ہو جائے گا، اور اگر لینے کا ارادہ نہ ہو تو نہیں ہوگا۔ اور اگر اجنبی نے اپنے مال سے حج بدل کروا دیا تو نہ ہوا، اگرچہ واپس لینے کا ارادہ ہو، اگرچہ وہ مرحوم خود اسی کو حج بدل کرنے کا کہہ گیا ہو۔ یعنی جیسے کہ کوئی شخص مجھے حج بدل کا کہہ دے اور میں اس کے لیے اجنبی ہوں، ان مانو کر کے میں اس کا وارث نہیں ہوں، تو اب میرے پاس پیسے بہت ہیں تو میں نے کہا اس نے حج بدل کہا تھا بیچارے نے، چلو میں اس کی طرف سے کر لیتا ہوں، پیسے نہ لوں، تو اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا۔ کل اخراجات یا اکثر اخراجات اس کی طرف سے ہونے ضروری ہے۔ نمبر 9، اگر یوں کہا کہ میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے اور یہ نہ کہا کہ میرے مال سے، اب اگر وارث نے خود اپنے مال سے حج بدل کروا دیا اور واپس لینے کا بھی ارادہ نہ ہو گیا، یہ وارث کے لیے۔ نمبر 10، جس کو حکم دیا وہی کرے، اگر جس کو حکم تھا اس نے کسی دوسرے سے کروا دیا تو حج بدل نہ ہوا۔ نمبر 11، میت نے جس کے بارے میں وصیت کی تھی اس کا بھی اگر انتقال ہو گیا یا وہ جانے پر راضی نہیں تو اب دوسرے سے حج کروا لیا گیا تو جائز ہے۔ نمبر 12، حج بدل کرنے والا اکثر راستہ سواری پر قطع کرے ورنہ حج بدل نہ ہوگا اور خرچ بھیجنے والے کو دینا پڑے گا۔ ہاں اگر خرچ میں کمی پڑی تو پیدل بھی جا سکتا ہے۔ نمبر 13، جس کی طرف سے حج بدل کرنا ہے اسی کے وطن سے حج کو جائے۔ نمبر 14، اگر عامر یعنی حکم دینے والے نے حج کا حکم دیا تھا اور خود مامور نے یعنی جس کو حکم دیا گیا اس نے حج تمتع کیا تو خرچہ واپس کر دے، کیونکہ حج تمتع میں حج کا احرام میقات عامر سے نہیں ہوگا بلکہ حرم ہی سے بندھے گا۔ ہاں اگر عامر کی اجازت سے ایسا کیا گیا یعنی حج تمتع کیا گیا تو مضایقہ نہیں۔ نمبر 15، وصی نے یعنی جس کو وصیت کر گیا تھا
کہ تو میری طرف سے حج کروا دینا، اس نے اگر میت کے چھوڑے ہوئے مال کا تیسرا حصہ اتنا ہونے کے باوجود کہ وطن سے آدمی کو بھیجا جا سکتا تھا، پھر بھی اگر غیر جگہ سے بھیجا تو یہ حج میت کی طرف سے نہ ہوا۔ ہاں اگر وہ جگہ وطن سے اتنی قریب ہو کہ وہاں جا کر رات کے آنے سے پہلے واپس آ سکتا ہے تو ہو جائے گا، ورنہ اسے چاہیے کہ خود اپنے مال سے میت کی طرف سے دوبارہ حج کروائے۔ نمبر 16، عامر یعنی جس نے حج کا حکم دیا ہے اسی کی نیت سے حج کرے، اور افضل یہ کہ زبان سے بھی لبیک ان فنا کہہ لے، یعنی فنا کی جگہ جس کے نام پر حج کرنا چاہتا ہے اس کا نام لے، مثلا لبیک ان عبد الرحمن اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اگر اس کا نام بھول گیا ہے تو یہ نیت کر لے کہ جس نے بھیجا ہے یا جس کے لیے بھیجا ہے اس کی طرف سے کرتا ہوں۔ نمبر 17، اگر احرام باندھتے وقت نیت کرنا بھول گئے تو جب تک افعال حج شروع نہ کیے ہوں اختیار ہے کہ نیت کر لے۔ حج بدل کے 8 متفرق مدنی پھول۔ نمبر 1، وصی نے اس سال کسی کو حج بدل کے لیے مقرر کیا مگر وہ اس سال نہ گیا، سال آئندہ جا کر ادا ہو گیا، اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ نمبر 2، حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بچا ہے وہ واپس کر دے، اگرچہ بہت تھوڑی سی چیز ہو، اسے رکھ لینا جائز نہیں، اگرچہ شرط کرنی ہو کہ جو کچھ بچا وہ واپس نہیں دوں گا، کہ یہ شرط باطل ہے۔ 2 صورتوں میں رکھنا جائز ہوگا، الف بھیجنے والا اس کو وکیل کر دے کہ جو کچھ بچ جائے وہ اپنے آپ کو ہبہ یعنی بخشش کر کے قبضہ کر لینا، با یہ کہ بھیجنے والا قریب الموت ہو اور اس طرح وصیت کر دے کہ جو کچھ بچے اس کی میں نے تجھے وصیت کی۔ میں تربیت کی خاطر اور تہذیب سے نعمت کے لیے عرض کروں کہ میں نے بھی حج بدل کیے ہیں، بعض اوقات لوگوں نے بھیجا، پھر میں نے چھوڑ دیا حج بدل ان مسائل کی وجہ سے۔ اب میں کس طرح حج بدل میں یعنی کہ وہ ان مسائل کی وجہ سے آزمائش پہ تھا۔ اب مثلا ایک نے حج بدل مجھے کروایا تو میں نے بہت ساری رقم بچا کر اس کو واپس کر دی، وہ حیران ہو گیا اتنی ساری رقم، میں نے کہا کیوں نہیں، بچ گئے تو میری ملک تھوڑی ہے آپ کی ہے، میں نے دے دیا، وہ بہت خوش ہوا، الحمدللہ بہت اچھی ترکیب بنی۔ اسی طرح میں بہت آزمائش جب حج بدل کا اس نے خرچہ دیا تو یوں تو حج بدل حج جو ہے وہ تو مکہ سے شروع ہوگا، یہاں سے جائیں گے احرام باندھنے کے عمرے کا، تمتع کی اگر اجازت نہیں لی ہے، احرام باندھنے کے عمرے کا اور یہ فلائٹ کا سفر اور خرچہ اور یہ بس اس طرح میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ کیسے کروں کیا کروں۔ خیر وہ فلائٹ کا خرچہ تو اس کے ذمہ آئے گا، اپنے وطن سے وہ بھیج رہا ہے، تمتع کی اجازت لے لی تو تمتع ہو جائے گی، اگر اجازت لے لی کہ جو بچے اس کا مجھے یہ وکیل کر دے اور میں پھر اس کو جو چاہوں کروں، مگر وہ بہت آزمائش پڑتی تھی حج بدل میں۔ کہ اب یہ کہ حج بدل میں کھانے کے اور یہ تفصیلی احکام اگر پڑھیں گے تو آپ اگر حساس ہوں گے تو آپ کو بہت یعنی کہ وہ احساس ہوگا اس کا کہ کھانا کس طرح کا کھایا جائے، کیا کیا کھایا جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ نارمل کھانا کھایا جائے۔ اب مہنگا ترین کھانا بولتے رہو، وہ ایک کہاوت ہے، رام رام جپنا پرائے مال اپنا، مال مفدل بیرن والی کے، اب مال کا اس کا پیسہ ہے، نارمل یعنی کہ جو متوسط درجے کا جو کھائے۔ اب پتہ نہیں اس سے وہ ٹھنڈی بوتل پی سکتے ہیں نہیں، بار بار چائے پینے کا شوق ہے تو چائے پی سکتے ہیں کہ نہیں،
بلا وجہ بسکٹ کھائے یا آئس کریم کھائی، فلاں چیز کھائی، وہ جو ویسے ریفریشمنٹ جس کو آپ بولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا اس رقم سے حج بدل والے کی؟ تو میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا اس میں. تو اس طرح مطلب میں نے تو پھر 1-2 بار کیا، اور شاید دو بار حج بدل کیے شاید، اور میں نے کوشش کر کے پیسے بچا کر ان لوگوں کو واپس مناسب مقدار میں پیسے واپس دیے. اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اس میں ٹینشن بہت ہے کہ اب آئس کریم کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اس کے پیسے سے کھائیں گے نہیں کھائیں.